ایک بہن نے اپنی شادی سے پہلے اپنی کچھ تصاویر کچھ فوٹوز یادگار کے طور پر یا تفریحاً فیس بک پر اپلوڈ کر دی تھی، لیکن تقریباً 2 سال بعد جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے وہ فوٹوز غلط طریقے سے وائرل ہو رہے تھے۔ کسی نے ان تصویروں کو غلط طریقے سے استعمال کیا۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال في موضع آخر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء خصوصاً جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش سے یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین کرام، اسلام وہ دین ہے جو انسانیت کے حقوق، عزت اور حرمت کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنے رویے سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ سامعین کرام، آج کا میرا موضوع ان اہم معاملات میں سے ایک ہے جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رکھا ہے۔ کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا اور پھر اس جھوٹ پر یقین کر کے ایسے فیصلے لے لینا جو زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور ذریعہ ہے جو علم و آگہی پھیلانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہی پلیٹ فارم جھوٹ، افواہوں اور غلط بیانی کا گڑھ بن چکا ہے، جبکہ جھوٹ اور غلط بیانی اور پھر اس غلط بیانی پر یقین کر لینا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، اگر کوئی جھوٹا بد کردار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناسمجھی میں کسی کو نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ کسی بھی بات کو آگے بڑھانے یا اس پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بغیر تحقیق کے جھوٹ پھیلاتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، سبھی پلیٹ فارم اکثر جھوٹی افواہوں، جھوٹی خبروں سے بھرے پڑے ہیں، جس پر ایک سمجھدار عقل مند انسان کبھی یقین نہیں کر سکتا، بلکہ نگاہوں کے سامنے آتے ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرتا ہوں جو جھوٹ اور افواہوں کے نقصانات کو واضح کرتا ہے۔ ایک بہن نے اپنی شادی سے پہلے اپنی کچھ تصاویر کچھ فوٹوز یادگار کے طور پر یا تفریحاً فیس بک پر اپلوڈ کر دی تھی، لیکن تقریباً 2 سال بعد جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے وہ فوٹوز غلط طریقے سے وائرل ہو رہے تھے۔ کسی نے ان تصویروں کو غلط طریقے سے استعمال کیا، اس کے ساتھ ایک جھوٹی کہانی لکھی گئی اور کہانی کچھ اس طرح سے گھڑی گئی کہ میں فلاں ہوں، فلاں محلے کے رہنے والی ہوں اور میرا نام فلاں ہے اور مجھے اپنے پسند کی شادی کرنی ہے۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کو بہت خوش رکھوں گی۔ خواہش مند حضرات نیچے دیے گئے نمبر یا لنک کے ذریعہ کانٹیکٹ کریں۔ جب اس کے شوہر نے یہ پوسٹ دیکھی تو وہ غصے اور غیرت میں آ گیا، اور یہ فطرتی بات ہے، غیرت ہر کسی کو آئے گی اور آنا بھی چاہیے، لیکن غصے اور غیرت میں آ کر بلا تحقیق وہ اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیے اور اس کی عزت پر شک کرنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ طلاق کا فیصلہ کر لیا انہوں نے۔ سامعین کرام،
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جھوٹ اور افواہوں کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایک خوشحال زندگی کو تباہ کر دینا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ ایسی افواہیں معاشرتی امن کو خراب کرتی ہیں اور لوگوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس بات کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس ہوگی۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں اپنی زبان، آنکھ اور دل کا حساب دینا ہوگا۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا یا جھوٹ پھیلانا ایک ایسا جرم ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا کا سبب بن سکتا ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر میں اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آپ ہماری عزت اور فخر ہیں۔ آپ کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنی یا اپنے خاندان کی تصاویر اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ یہ دنیا خوبصورت ضرور ہے، لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی خوشیوں کو تباہ کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اپنی زندگی کی حفاظت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اپنی تصاویر اور ذاتی معلومات کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ خدا را اپنی حفاظت کریں۔ یہ دنیا ہمیشہ آپ کے حق میں نہیں ہوتی۔ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی خوشیوں کو تباہ کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی ایک معمولی سی بے دھیانی آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بڑی پریشانی میں ڈال سکتی ہے۔ آپ اپنے والدین اور اپنی فیملی کی عزت ہیں، ان کا مان ہے۔ اپنی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور ہمیشہ خوش اور محفوظ رہیں۔ آپ سب سے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دوسروں کو بھی ان کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے اور آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی عزت کا احترام کرنے اور جھوٹ پھیلانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تحقیق کے بغیر کسی بات پر یقین کرنے سے محفوظ رکھ، ہمارے معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، آپ سبھی سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کار خیر سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ ایک چھوٹی سی نیکی کسی کی زندگی سنوار دے اور آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اور جنہوں نے ابھی تک دارالحدیث چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے اپیل ہے چینل کو سبسکرائب کر کے دین اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔